السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رابی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل 47 نیوز۔ خدمت خلق کرنے میں اپنی مثال آپ۔ پاکستان میں نیشنل مسلم لیگ کے چیئرمین چودھری امجد وڈائچ صاحب کا خصوصی انٹرویو، دیکھتے ہیں HR ندیم کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ ندیم، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل 47 نیوز HD۔ آج ہم جس شخصیت کے پاس آئے ہیں یہ سیاست میں انہیں کافی عرصہ بیت چکا ہے۔ پاکستان نیشنل مسلم لیگ کے چیئرمین ہیں جناب امجد وڈائچ صاحب، تو ہم ان سے باتیں کریں گے، عوام تک ان کی باتیں پہنچائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو کیا حال ہے جناب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے نیشنل چینل آپ تشریف لائیں، حافظ ندیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے انٹرویو کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی اچھا سر، ہمیں یہ بتائیے گا، پاکستان نیشنل مسلم لیگ جو آپ کی پارٹی ہے، اس کا تعارف ہم چاہتے ہیں کہ عوام تک پہنچنا چاہیے، عوام کو پتہ چلنا چاہیے آپ کی پارٹی کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ تقریباً کوئی 10-12 سال سے میں نے یہ اپنی پارٹی بنائی تھی، جس میں کافی حد تک محنت کی، لیکن 2-3 سال ہوئے ہیں کہ میں بیمار ہوا۔ اس کے وجہ سے اپنا کو تھوڑا سا معاملات اپنا سیاسی طور پہ میں پیچھے رہ گیا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے رہا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کی سیاست میں، جمہوریت میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک پوری دنیا میں بھی جو میں ایک کچھ نئی چینج اور قوم کو نیا شعور اپنا دے سکوں۔ اب میری کوشش ہے وہ آپ نے پاکستان نیشنل مسلم لیگ بنائی، تو اس میں آپ نے کوئی ایسا چینج جو اور سیاستدان نہ دے سکے ہوں، آپ نے دیا ہو، اس بارے میں بتائیے تاکہ ہماری عوام کو پتہ چل سکے کہ سیاست کا ایک اور رنگ بھی ہوتا ہے، کسی اچھے طریقے سے بھی اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ آپ اس بارے میں بتائیں۔ چونکہ میں مقصد بھی کرتا جاؤں گا، باتیں تو بہت ساری ہیں، کیونکہ تقریباً اس طرح سمجھے کہ میں کوئی 40 سال سے پالیٹکس میں ہوں، اور تقریباً 32 سال سے ہم لگاتار 35 سال سے 35 ایئر سے ہم اقتدار میں جا رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن اس میں ہمیشہ جو میں نے چینج چاہیے، جب میں MNA بنا تو ہمارے علاقے میں بے شمار بجلی نہیں تھی، گاؤں کے گاؤں خالی پڑے تھے، جو اضافی آبادی تھی ان میں تو کسی میں بھی نہیں تھی۔ لیکن میں نے MNA کے دور میں کوئی جگہ ایک ایسی جگہ بھی نہیں ہے، گاؤں تو بڑی دور کی بات ہے، اضافی آبادی میں جہاں بجلی نہ ہو تو میں نے نہ لگوائی ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے۔ نمبر 2، پھر میری مسز MNA آئی۔ میری مسز MNA آئی، اس دور میں گاؤں میں اسے سوئی گیس کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا، کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ بھی پاکستان میں امجد وڈائچ نے، مسز تو میری MNA وہ تھی، لیکن میں نے اپنے علاقے میں بے شمار گاؤں میں سوئی گیس بجائی، اور آج پاکستان میں بعد میں احساس ہوا حکمرانوں کو کہ یہ انتہائی ضروری ایک چیز ہے، اور انہوں نے پھر قطر گورنمنٹ سے اپنا ایگریمنٹ کر کے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گیس دی۔ لیکن میں الحمدللہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ سوئی گیس والے معاملے میں اگر گاؤں میں جو اپنا لوگوں کو سہولتیں دی ہیں، یہ کوئی بندہ دوسرا نہیں دے سکا۔ اس کے بعد میں کوئی ایسی چیز بھی ہیں جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں مختصری بات کرتا ہوں۔ میں نے پھر کچھ دنیا میں، پاکستان نہیں دنیا میں الحمدللہ ایسے کام بھی کیے ہیں جو شاید کوئی دنیا کا حکمران، میرا چیلنج ہے، آپ کسی نیٹ پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی یہ کام نہ کر سکا جو میں نے کیے ہیں۔ اچھا سر، ہم یہی تو جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا کام ہے کہ کوئی حکمران نہیں کر سکا، کوئی MNA نہیں کر سکا۔ ہماری عوام بھی جاننا چاہ رہی ہے، ناظرین بھی بے تاب ہیں کہ آپ انہیں بتائیں کہ جو میجر چینجنگ آپ لے کے آئے ہیں وہ انہیں بتائیں آپ۔ میں گزارش کروں گا، سب سے پہلے میں بلدیہ نظام میں میرے پاس ڈائریکٹ اختیار نہیں تھا، میرا بھائی تحصیل ناظم تھا۔ اس کے بعد
2 دفعہ چیئرمین، ایک دفعہ چیئرمین اسلام صاحب تھے، وہ دوسری پارٹی تھے، اپنا کو چیئرمین تھے. اس کے بعد ایک جب گورنمنٹ نے یہ بلدیاتی اپنا نظام ختم کیا تو ایڈمنسٹریٹر تھے، ان کے دور میں میں نے کام کیا ہے. میں 4 سال تحصیل ناظم کے دور میں نے ایک کمپلینٹ سیل بنایا، 16 ٹیلی فون نمبر لگوایا، اور 24 آورس آپ کمپلین کر سکتے تھے. صفائی، سیوریج، واٹر سپلائی، ڈسٹ بن، اسٹریٹ لائٹ، اینی پرابلم جو تھی، آپ 90% کام جو ہے نا آپ شکایت کر سکتے تھے. اور الحمدللہ میرا دعویٰ ہے، اپنے مخالفین سے بھی دعویٰ ہے، پاکستان کے سیاستدانوں سے بھی کہتا ہے، کوئی ایک بندہ نہیں کہہ سکتا، کوئی ایک بندہ بھی جو کہے کہ تحصیل ناظم کے وقت اور یا چیئرمین اسلام آباد کے وقت جب میں اس دور میں گیا ہوں، یا ایڈمنسٹریٹر کے وقت انہوں نے مجھے ملایا کو تقریباً 15 ماہ وہ بھی ہے اپنا میں گیا، ایک بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے شکایت کی تھی بلدیہ میں، تحصیل ناظم کے آفس میں، اور میری شکایت حل نہ ہوئی ہو. الحمدللہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا. اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا، ایسا کوئی ٹائم نہیں ہے کہ جب تحصیل ناظم یا چیئرمین کے آفس میں کہ بے شمار مسائل پڑے ہوئے تھے، لیکن جب میں نے شروع کیا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ ان مسائل کو میں ان کے لوگوں کی شکایت کا حل نہ ہو. اور چیلنج میرا کہ پوری دنیا میں 90% کام ایک کلرک سے میں نے کام لیا، جس کا نام مشتاق گجر تھا. اسلام چیر صاحب کے وقت ایک اور لڑکا تھا، اس نے اپنا کام کیا، انہوں نے یہ کام کیا، سارا نظام چلایا. تحصیل ناظم، تحصیل نیب ناظم، تحصیل میونسپل افسر، چیف افسر، ٹی او فنانس، ٹی او ریگولیشن، ٹی او آئی اینڈ سب انجینئر تک وہ قسم اٹھا کہیں گے کہ 90% کام کا کوئی 4 سال میں میٹنگ نہیں ہوئی. اور جو چیئرمین کا دور تھا اس دور میں بھی، میرے دور میں جب میں جا کے گیا کہ نظام کو چلایا، ایک بندہ نہیں کہہ سکتا میں نے میٹنگ کی ہو. جن لوگوں کی وجہ سے میرے آنے سے پہلے وہ شہر میں بے شمار مسائل تھے، وہی لوگ ادھر جتنی دیر تک میں رہا ہوں وہی لوگ ادھر کیمپ تھے. پوری دنیا میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایک کلرک، ایک سینٹری ورکر کو بھی میں نے تبدیل کیا، اور میں نے کسی بندے کو کوئی تبدیل نہیں کیا. جن کی وجہ سے شہر ڈوبا ہوا تھا ان کی وجہ سے ہی الحمدللہ وہ شہر چل رہا ہے. اور اس وقت شوکت عزیز صاحب تھے، 2 دفعہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے چیک کیا، مطلب کہ کمپلین سیل کو خود اپنے ہاتھ سے ڈائل کر کے انہوں نے فون کیا. انہوں نے کہا جی میں ایک شکایت لکھانا چاہتا ہوں، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا جی کیوں نہیں مسئلہ حل ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی میں پرائم منسٹر آف پاکستان بول رہا ہوں، شوکت عزیز بول رہا ہوں، تو مجھے میرے پاس بیٹھے ہیں، تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے، بلکہ بابر غوری تھا اس وقت کا منسٹر MQM کا، وہ پاس بیٹھے تھے، تو انہوں نے شوکت عزیز کو ان کو بھی بتایا کہ یہ ایسے کام اپنے کر رہے ہیں. اسی طرح مثلا میں کہوں گا کہ مختصر پھر کہ یہ سرٹیفکیٹ وغیرہ ہیں، آپ میڈیا کے لوگ ہیں، مجھے پوری دنیا میں میرا چیلنج ہے، پوری دنیا میں میرا چیلنج ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، میرج سرٹیفکیٹ یا کوئی سرٹیفکیٹ ایسا چاہیے جو 5 منٹ میں اگر ملتا ہو. وہ پوری دنیا میں گوجرے کے علاوہ کہیں نہیں ملتا تھا. الحمدللہ جو بھی بندہ جاتا تھا وہ اپنا ٹائم لکھاتے تھے، پوچھتے تھے کہ آپ کا ٹائم فرض کرو 11 بجے ٹائم آپ گئے ہیں سرٹیفکیٹ کے لیے، اور 11:05 پہ آپ کو سرٹیفکیٹ دے کے آپ سے سائن کروائے جاتے تھے. اور سیم ڈے آپ کے گھر فون بھی آتا تھا کہ جناب آپ نے سرٹیفکیٹ کے لیے یا شکایت کے لیے آپ گئے تھے، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں. تو پوری دنیا میں کہیں تھا. اسی طرح واٹر سپلائی کا کنیکشن میرا چیلنج ہے پوری دنیا میں، 1 گھنٹے میں پانی کا کنیکشن لگا کے دکھا دے، میرا چیلنج ہے. ہمارے کوئی نہیں، میں نے لگوا کے دیا اپنا، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی. اور پھر دنیا میں ایسے نہیں ہے کہ میں تو
اس کو سرٹیفکیٹ والے بندے کو بلایا, میں نے کہا کہ یہ ٹھیک کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ 2 4 10 سال لگے ہیں میرے ٹھیک کرنے میں, اونلی 5 سیکنڈ میں نے ٹھیک کیا ہے. میں نے ان کو بندے کو بلایا کلر کو, میں نے کہا یہ ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے, ایسے کیسے ہوگا کہ 5 منٹ میں سرٹیفکیٹ مل جائے گا؟ میں نے کہا آپ اپنے آفس میں جائیں, اگر میں آپ کے آفس میں 1 منٹ میں یا 2 منٹ میں بنا کے دے دوں, پھر آپ 5 منٹ میں بنا دیں گے. اور جا کے دیکھیں, جا کے رجسٹر کھول کے دیکھیں, اگر لوگوں نے 5 منٹ پہ سرٹیفکیٹ ایشو نہیں ہوئے, نہیں لیے, کوئی بندہ اس وقت میرے دور میں کہے کہ مجھے سرٹیفکیٹ ہے, میں ذمہ دار ہوں, آپ مجھے ذمہ دار کہہ سکتے ہیں؟ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے. ایسا سرٹیفکیٹ پانی کا کنیکشن نہیں ملے. اب ایک دن میں نقشہ میں نے اپنے لوگوں کو پاس رکا دیا, مجھے دنیا کے بتا دیں کہ کسی جگہ تک نقشہ ایسا اب ملا. تو میں نے یہ سسٹم اپنا ٹھیک کی دیا. اس وقت اگر ہمارے پاس تھوڑی سی اس لیے پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے وقت کا اگر وہ سسٹم رہتا, تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ پوری تحصیل میں, جو کہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ایسا ہو سکتا, پوری دنیا میں یہ پورا نظام میں پوری تحصیل میں چلا سکتا تھا. اور میری خواہش تھی کہ میں چلاؤں. میں کہ آپ نے گھر سے ایک آفس سے بیٹھے سے آپ جو مرضی جس مرضی گاؤں سے کال کریں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے, انشاءاللہ ہمارا ورکر آپ کے گھر جائے گا, آپ کا کام کر کے آئے گا اور آپ کو تسلی بخش کے سائن کروائے گا, اور سیم ڈے آپ کے گھر فون بھی آئے گا کہ جناب آپ نے یہ شکایت لکھائی تھی, آپ کا مسئلہ حل ہو گیا, آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں. تو یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوگا. میں کرنے کو تیار. آج بھی میں کہتا ہوں شاید آج پھر تحصیل ناظم کی طرح تحصیل چیئرمین کا ایک سسٹم آ رہا ہے. اگر ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دی تو میں کہوں گا کہ یہ کوئی مسئلہ معاملہ نہیں ہے کہ ایسے نہیں ہے. آج جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل نہیں حل ہوتے, گورنمنٹ کے مسائل نہیں ہوتے, فلاں جاتا ہے, میں یقین کرے کیمرہ دیکھ رہا ہے. تو میں بلدیاتی اپنے الیکشن میں ایسے کہتا تھا, ایسے کہ یہ مجھے صبح چیئرمین بعد میں بنائیں, اگر ہمارے کونسلر بن جاتے ہیں تو میں چیئرمین بننے سے پہلے اگر صبح آپ کو صفائی نظر نہ آنی ہو جائے یا آپ کو چینج نظر نہ آئے تو میں سمجھتا میرا کوئی قصور ہوگا. اسی طرح ایڈمنسٹریٹر ایک خواتین آئی, انہوں نے 5 بجے میری میٹنگ کی, 5 بجے, تو وہ سارا شہر تباہ و برباد ہوا تھا. آپ جا کے چیک کر لیں, میری بات غلط تو نہیں ہے. تو وہی لوگ وہی جہاں کام کر رہے تھے صبح, آپ یقین کریں اگر 5 بجے صبح چینج نہیں آئی, صبح 5 بجے اذانوں کے وقت, 6 بجے شام کو میٹنگ ہوئی ہے, صبح 5 بجے چینج اپنا ہوئی ہے, اگر نہ آئی تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ دار. میں نہیں سمجھتا اگر جہاں آپ کے پاس اختیار ہوا, آپ کے پاس اختیار آ جائے, اگر آپ چینج نہیں لا سکتے تو اس میں 2-3 آپ کے میں ہے, یا تو آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, یا آپ کرپٹ آدمی ہے, یا آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کچھ چیز سسٹم اٹھی ہے. ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر جس کے پاس بھی کوئی اختیار ہو وہ اسی لمحے اگلے لمحے اس میں چینج نظر نہ آئے تو میں سمجھتا اس بندے کا فالٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ جو بھی اوپر سے کوئی بندہ آتا ہے تو نیچے پین تک پتہ ہوتا ہے کہ یہ ادارہ چل جائے گا. اگر غلط افسر آ گیا ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ تباہ و ادارہ جو نا تباہ و برباد ہو جائے گا. اسی طرح میں نے ایسی چیزیں کہ قوم کو جس میں بیسک سمجھتا ہوں کہ جس میں قوم کا فالٹ ہے, اچھی بات تو نہیں میں کہنا نہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے عمرے کیے, حج کیے, نمازیں ادا کرتے ہیں, تہجد پڑھتی ہیں. تہجد پھر صبح اٹھ کے یا فجر کی نماز پڑھنا آسان کام نہیں ہے. اپنی نیند کو خراب کر کے بلکہ آپ نے سارا کرتے ہیں, سسٹم میں کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے, لیکن اللہ بھی کہتا ہے کہ انسانیت کے لیے, حقوق العباد کے لیے آپ نے کیا کیا ہے. نمازوں سے جو افضل عبادت ہے وہ حقوق العباد ہے, حقوق العباد ہے. لیکن ان کے باوجود میں اگر آپ کے گھر سے باہر نکلیں تو ایک پتھر آپ کے آگے پڑا ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے
सवेरे अपने घर के सामने ही पाँव से थोड़ा सा पत्थर को पीछे हटाते, वो देख के चले घर चले जाएगा, कोई बंदा मुझे नहीं नजर आता। तो मैं समझता जिस कौम को ये शौर ही नहीं है, मतलब कि असल शौर नहीं है कौम को क्या चीज़ है। मैं इंग्लैंड में गया तो एक उधर जहाँ मैं रहता था, वो हर संडे को 2 मियाँ बीवी आते थे, फी सबिलिल्लाह वो सारी अपनी कॉलोनी का चक्कर लगा के जो गंद था वो उठाते थे अपना। वो कौमें हैं, हमारी कौम तो कोई ऐसे नहीं है। बेशुमार बंदे देखोगे रात में सड़क पे पत्थर पड़ा तो मोटरसाइकिल स्लिप हो गया या गाड़ी स्लिप हुई है तो बंदा मर गया, लेकिन किसी को ये एहसास नहीं, कोई बंदा नहीं पीछे आएगा। तो मैं समझता इसको देखते हुए कि कौम को शऊर कैसे देना है। शऊर ऐसे नहीं है कि डिस्पेंसरी बना दें, शऊर ऐसे नहीं है कि वो रोटी अपना उनको दे दें, ये शऊर दे दें अपना। और मैं तो उसके भी सख्त खिलाफ हूँ कि कौम को बहकारी बनाना, मसलन ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये मेट्रो बक्स है अपना, ये सिस्टम मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ कि इनको कौम को रोज़गार दिया जाए, कौम को रोज़गार मौके, अच्छे मौके दिए जाएं, मतलब कि लोगों को हाथ ना फैलाना पड़े। क्या हर बंदा आपके सामने हाथ फैलाए, कौम में खुददारी पैदा करें और उनको रोज़गार दें, और वो खुद बाकी मामलात वो खुद हल करेंगे, ना कि गवर्नमेंट को खुद अपना करें। इसी तरह मैंने मतलब कि 2-3 काम भी किए। मैंने वेलफेयर अदारा बनाया उस वक़्त अपना, तो मैंने लोगों को रोज़गार के लिए ये अब साइकिल लेके दिया, सिलाई मशीनें लेके दी। जो भी कोई काम करना चाहता था हमने अपनी मुख से रकम रखी थी कि इस रकम में वो हम उनको काम बना के देंगे और वो 200 रुपया या 100 रुपया डेली वापस करेंगे। आज एक फ्रूट वाला बंदा 10,000 रुपया लगाएं, आप इधर बैठ जाएं 10,000 फ्रूट लगा के, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई मसला नहीं है कि वो दिन में 2-3-4 हज़ार रुपया ना कमाए। अगर 2-3-4 हज़ार रुपया कमा लेता है, वो 200 रुपया वापस क्यों नहीं कर सकता? कोई मामला ही नहीं है। मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो ये कौम को बहकारी बनाना, ये मैं समझना बहुत बड़ा जो है जुल्म है। इसी तरह जो शऊर वाली बात थी, मैंने प्रोग्राम बनाया कि फ्री पौधे जो है ना लोगों को हमने अपना पौधे लगा के देने हैं। लोगों ने कि मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर अल्ताफ़ साहब, बहुत कम्पिटेंट आदमी है, उस वक्त हॉस्पिटल में उनको मैंने MSB लेके आया अपना गोजरा में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैलेंज है कि डॉक्टर अल्ताफ़ के दौर में कोई ऐसा मरीज़ नहीं जो कहे कि मुझे मेडिसिन फ्री चाहिए तो मुझे नहीं मिली, कोई ऐसा मरीज़ नहीं। और उस वक्त 40 लाख बजट था, आज करोड़ों का बजट है, शायद आपको ना मिल सके। तो वो भी तो MS था, तो हमने चला के दिखाया। इतने जितने पैसे हैं, मैं नहीं समझता कि जितना भी किसी को चाहिए ना उसको अपना ना ट्रीटमेंट मिल सकता है, लेकिन कोई अपना पूछने वाले। तो मैंने उनसे भी कहा कि ये पौधे लगाना, लेकिन उनकी सोच अपनी थी कि ये डिस्पेंसरी बना दें, ये बना दें। मैंने कहा नहीं, कौम को रास्ता दिखाना है, कौम को में खुददारी पैदा करनी है। तो मैंने पौधे लगाने का मकसद अपना सोचा। तो उन्होंने फिर मैं बहस किया, मैंने कहा कि पौधे लगाने का असल मकसद क्या है। जैसे मैंने कहा कि तहज्जुद पढ़नी बहुत मुश्किल काम है, फजर की नमाज पढ़नी बहुत मुश्किल काम है, तो पढ़ के सारा दिन ये मजाक नहीं, मुश्किल काम है। लेकिन वो तो लोग पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं, लेकिन हकूकत बात के लिए कोई बंदा नहीं काम करता, जबकि हकूकल बात नमाजों से अफसल इबादत है। नमाजों से अफसल इबादत है, पहले हकूकल बात, नमाज दूसरे नंबर पे है। तो मैं क्या उसमें चेंज लाने के लिए कि लोगों के हर घर में एक पौधा लगाऊं, इसी तरह हर डेरे पे कुछ 10-10 पौधे, जिसमें अपना फ्रूट के पौधे हैं, सायादार दरख्त हैं, और जिसमें आज जाएं अपना देखें अपना
ہم لگا رہے ہیں اس کا اصل مقصد صرف تھے کہ لوگوں کو شعور دینا. جو بندہ اپنے گھر پودا لگائے گا آپ محسوس کریں کہ آپ کے گھر پودا لگاؤ تو آپ خوش رہیں گے, آپ کو اچھا لگے گا کہ میرے گھر میں پودا پڑا ہوا ہے. اگر سویرے 50-100 پودے بلکہ آپ کے گھر میں لگا دیے جائیں, 100 گملے رکھ دیے جائیں, یہ سب آپ کے گھر میں 100 پودے لگا دیے جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا دن آپ خوش رہیں گے. اور جس کے گھر میں ایک پودا لگا جائے گا وہ جب پودا تب تک ہی لگائے گا جب اس کے اندر کی خواہش ہوگی, اس میں تبدیلی چاہے گی. وہ کہے گا کہ اس کو میرے گھر کو خوبصورت ہو. جب بندہ گھر خوبصورت کرے گا تو پھر اس کی خواہش ہوگی میری گلی بھی خوبصورت ہو, میرا محلہ بھی خوبصورت ہو, میرا شہر بھی خوبصورت ہو, میرا ملک بھی خوبصورت ہو. وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی جائے گا تو وہ کوشش کرے گا کہ اس پودے کو بچانے کے لیے, لگا نہ سکے تو اس پودے کو بچانے کی کوشش کرے گا. ایک نئی سوچ اس کے اندر کچھ چیز آئے گی. جب تک اندر کی سوچ ٹھیک نہ ہوگی, اچھی تعلیم نہیں ہوئے گی, یہ قوم نہیں آگے چل سکتی. آج جو ہماری قوم ہے, ہماری تعلیم کیا ہے؟ ہماری تعلیم ہے کہ ہم سارا دن فراڈ کیسے کر سکتے ہیں, پیسہ کیسے کما سکتے ہیں. یہ ہماری قوم کی ایجوکیشن کی جو ایجوکیشن دینے کی سوچ ہے یہ ہے. لیکن باہر یہ سوچ نہیں ہے. باہر جو تعلیم دیتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے آپ کو ہم نے انسان بنانا ہے. وہ پہلے انسان بناتے ہیں پھر آپ کو تعلیم دیتے ہیں. یہاں تو کوئی الٹ سوچ ہے. تو میری کھوج بلدیات پودے لگانے والی سوچ, میں نے انشاءاللہ تعالیٰ کروڑوں پودے لگانے کے لیے شروع کیا. لاکھوں دے دیے ہیں, لاکھوں دے بھی رہا ہوں, اور میری بیماری کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے چلے گیا ہوں. انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں گوجرا میں ہم 1 کروڑ پودا اور باہر پورے ملک میں بھی پودا لگائیں گے, جس میں میں نے کوشش بھی کی, چونکہ اس میں کئی اور معاملات بھی ہیں. اگر گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مجھے صرف 300-400 بندہ بیلدار مالی مل جائے, میں آپ سے بطور میڈیا کی وساست سے کہتا ہوں پورے پاکستان میں جتنے فری پودے چاہیے امجد وڑیچ گورنمنٹ کو دینے کے تیار ہے. ہر ڈی سی کو میں 1 لاکھ پودا فری دینے کو تیار ہوں. ہر مہینے یہ مجھے لگا کے دکھا دیں, میں دینے کو تیار ہوں. فری پودے صرف میرے 300-400 مالی اپنا دے دیں, میں پورے پاکستان میں ہر ضلع میں دینے کو تیار ہوں. اور میں نہیں سمجھتا یہ نہ بجٹ چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, کوئی پیسہ نہیں چاہیے, ہم لگانے کی طرح کسی ادارے میں اب میں چلے جاؤں, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو ٹھنڈی ہوا آئے گی, ضرور آئے گا کہ کچھ چینج آئی ہے. اور اگلے لمحے نہیں چینج آتی تو سمجھ لینا کہ امجد وڑیچ کرپٹ ہو چکا ہے, امجد وڑیچ کے پاس اختیار نہیں ہے, یا یہ امجد وڑیچ چاہتا نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم تبدیلی اپنا لا کے دکھائیں گے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا پاکستان نیشنل مسلم لیگ کے چیئرمین امجد وڑیچ صاحب, ہم نے بہت اچھی باتیں ان سے سنی. تو ان کی باتیں سن کے مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. تو ان کی سوچ بہت ہی اچھی ہے کہ سب سے پہلے حقوق العباد کے لیے سوچنا چاہیے, عوام کو شعور دینا چاہیے. مزید اچھے انٹرویوز, اچھی خبریں, اچھی رپورٹنگ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے نیشنل 47 نیوز HD.